بھروسہ ہے؟ کیا دولت بچا لے گی؟ روزی حلال تلاش کرو، 40 کمائی بچوں کو کھلائیے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ جس طرح غلط دوا سے فصل خراب ہو جاتی ہے، اسی طرح غلط روزی سے نسل خراب ہو جاتی ہے۔ کھیت والے لوگ ہیں، انجینئر سے مشورہ کرتے ہیں اس میں کون سی دوا ڈالوں، اس کا پتا جل رہا ہے، یہ سفید ہو رہا ہے، یہ پیلا ہو رہا ہے، یہ مڑ رہا ہے، اور تم نے کھیتی میں جو 6 مہینے میں کٹنے مٹنے والی چیز ہے اس کو تم نے پروان چڑھانے کے لیے کتنے وکیلوں کتنے انجینئر سے مشورے کیے کہ اس میں دوا کون سی چلے گی، کتنے ڈاکٹروں سے پوچھا کہ کوئی دوا نقصان تو نہیں کرے گی۔ تم کھیتی کو دوا دیتے ہو تو 10 لوگوں سے مشورہ کرتے ہو، وہ یار کبھی اولاد کو روزی کھلاتے ہو، کبھی مولوی سے پوچھا اس کام سے کما کے لایا ہوں یہ جائز ہے کہ نہیں ہے، کبھی امام سے جا کے پوچھا یہ لقمہ اولاد کو کھلاؤں گا کہیں اس کے خون میں تو اثر پیدا نہیں کر دے گا، کبھی یہ بھی پوچھ لیا کرو۔ کھیتی پہ دھیان اگر نہیں ہے تو پھر بچوں کی زندگی پہ دھیان دو۔ آج مسلمانوں کا یہ المیہ ہے، مسلمانوں کا یہ المیہ ہے، آج ہماری قوم میں سب سے زیادہ پیاز کا کام مسلمانوں میں ہو رہا ہے۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ سب سے زیادہ پیاز کا کام مسلمانوں میں ہو رہا ہے۔ سود پیاز کا مسلمان گرا ہوا ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ سود کا 1 روپیہ، پیاز کا 1 روپیہ، اللہ اکبر، کھانا ہے اتنا بڑا گناہ ہے جتنا بڑا گناہ اپنی ماں سے 70 مرتبہ زنا کر دینا۔ لاکھوں لاکھوں روپے حلق سے اتار گئے، آخرت کی فکری کچھ نہیں کی۔ ہاں، حضرت حبیب یمنی پیاز کا بہت بڑا کاروبار تھا، اتنا بڑا کاروبار پیاز کا کہ سب سے بڑے پیاز خور آپ کہے جاتے تھے۔ مگر صاحب اللہ بھی بڑا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ اس کی بارگاہ میں توبہ کر لو، خدا کی قسم تیرے آنکھ سے آنسو نکلنے کی دیر ہے، اس کے یہاں سے بخشش میں دیر نہیں لگتی۔ حضرت حبیب یمنی بہت بڑا کاروبار تھا پیاز کا۔ بیوی اکثر کہا کرتی تھی سرتاج یہ کام چھوڑ دو، جب تم کسی سے پیاز کا پیسہ لاتے ہو نا تو غریبوں کا دل دکھتا ہوگا۔ کبھی بیوی کی بات نہیں مانی، کبھی سمجھی نہیں۔ ایک دن فرماتے ہیں کہ میں نے ایک غریب عورت کو پیاز کا پیسہ دیا ہوا تھا، میں اس کے دروازے پہ گیا، اس نے کہا پیسہ نہیں ہے، پھر آ کے لے جا۔ میں واپس آ گیا، پھر دوسری مرتبہ گیا، اس نے پھر واپس کر دیا۔ کہتے میں تیسری مرتبہ گیا، جیسے میں گیا اس نے پھر کہا کوئی کمانے والا بھی نہیں ہے، حبیب یمنی میرے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، مہربانی کرو واپس چلے جاؤ، کبھی پیسہ ہوگا میں تمہیں واپس کر دوں گی۔ اللہ اکبر۔ حبیب یمنی کہتے ہیں کہ میں کیا بتاؤں تمہیں، جیسی اس نے اتنی بات کہی تھی نا، میں کہنے لگا خاتون 3 چکر لگا دیے ہیں، آج خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا، کچھ نہ کچھ لے کر ہی جاؤں گا۔ خاتون ابھی میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، آج 3 دن کا فاقہ ہے، بڑی مشکلوں کے ساتھ مجھے گوشت کا ایک ٹکڑا ملا ہے، میں اپنے بچوں کے لیے لائی ہوں۔ مہینے گزر گئے، میرے بچوں نے گوشت کی صورت نہیں دیکھی تھی، کئی دن سے بچوں کی خواہش تھی ماں اگر ہو سکے تو گوشت کھلا دے۔ جب پڑوس میں گوشت بنا کرتا ہے میرے بچے مجھ سے بار بار کہا کرتے تھے اے حبیب آج کئی دن کے بعد مجھے گوشت ملا ہے، اس کے سوا میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حبیب کہتے ہیں پھر ایسا کر وہی گوشت کا ٹکڑا لا کے دے دے۔ جیسے حبیب نے اتنا کہا ہے خاتون کی آنکھیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں، کہتے ہیں حبیب میرے بچوں کے درمیان تھوڑی دیر سے خوشیاں آئی ہیں، اگر یہ گوشت کا ٹکڑا واپس چلا جائے گا تو میرے بچوں کے دل پہ کیا گزرے گی، مہربانی کر بہت جلد تیرے پیسوں کا انتظام کر دوں گی جب واپس چلا جا۔ حبیب یمنی کہتے ہیں میں نے اس کی ایک نہ سنی، میں نے کہا میں پیسے لینے آیا ہوں، کچھ نہ کچھ لے کر کے جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ حبیب یمنی نے اتنا کہا، خاتون کہتی ہے حبیب معاف کر واپس چلا جا۔ جیسی کہتی ہے کہ حبیب نے گوشت کی سفارش کی، اس سے ضد کی، میں نے کہا حبیب نہ کر ایسا۔ آپ فرماتے کہ میں نے نہیں مانا، اندر گیا، میں نے گوشت کے ٹکڑے پہ ہاتھ ڈالا، جب لے کے چلنے لگا بچے ماں کے قدموں سے لپٹ گئے، رو کے کہنے لگے ماں کیا آج بھی گوشت نہیں کھا پائیں گے، اے ماں کیا آج بھی ہم گوشت کے لائق نہیں رہ گئے ہیں۔ حبیب یمنی فرماتے خاتون تڑپ گئی، رونے لگ جاتی ہے اتنا سن کے۔ حبیب کہتے میں نے اس کی ایک نہ سنی، اس نے 1000 منتیں کی، ہاتھ جوڑے پیر پکڑے، میں نے دھکا دیا گھر آ گیا، اپنی بیوی سے کہا بیوی ذرا گوشت بنا دے۔ کہتے میری بیوی نے گوشت بنانے کے لیے رکھا، اس سے پہلے مجھ سے کہا حبیب یہ لائے کہاں سے ہو، کہنے لگے فلاں کے گھر پیسے لینے گیا تھا لیکن پیسے نہ مل سکے تو گوشت اٹھا کر کے لے آیا ہوں۔ کہتے
میری بیوی مجھ سے کہنے لگی حبیب گناہوں سے توبہ کر لے ورنہ اللہ کی لاٹھی میں آواز لگی ہوا کرتی ہے۔ فرماتے میں نے بیوی کو ڈانٹا اور کہا جلدی کر گوشت بنا، زیادہ مجھے سمجھانے کی ضرورت لگی ہے۔ فرماتے اس کے بعد میں تو نہانے کے لیے چلا گیا، میری بیوی نے گوشت بننے کے لیے چولہے پہ رکھا ہے۔ فرماتے میں نہا کے واپس آیا، میری بیوی آئی، آنے کے بعد چولہے پر جو گوشت بن رہا تھا جس ہانڈی میں، اس کا برتن ہٹا کر کے دیکھا تو کیا دیکھتی ہے، جس کے اندر نمک مرچ ڈالا گیا تھا، پانی ڈالا گیا تھا، اب وہ پانی نہ تھا بلکہ سب کا سب خون بن چکا تھا، سارا کا سارا خون بن چکا تھا۔ عورت کی چیخ نکل جاتی ہے، رو کے کہتی حبیب میں نے تجھ سے کہا تھا عذاب آتا ہے تو آواز نہیں ہوا کرتی ہے، یہ دیکھ آج اللہ کا عذاب اتر چکا ہے۔ میں نے کہا خاتون کیا ہوا؟ میری بیوی نے کہا دیکھ ہانڈی میں گوشت کی بجائے خون ابل رہا ہے۔ فرماتے میں نے دیکھا میرا کلیجہ دھڑکنے لگ گیا، میں سوچنے لگا یا اللہ اب میں کیسے بخشا جاؤں گا، میں نے بڑے غریبوں کے دل دکھائے ہیں، میں نے بڑے لوگوں کو تکلیف دی ہے۔ فرماتے بس میں توبہ کی دھن میں نکل چکا، اللہ والے کی تلاش میں جا رہا تھا، ہے کوئی جو مجھے توبہ کرا دے۔ فرماتے جب میں راستے سے گزر کے جا رہا تھا، بچے کھیل رہے تھے چھوٹے چھوٹے، مجھے دور سے آتے دیکھا، میرا پاپ اتنا بڑا تھا، میرا گناہ اتنا بڑا تھا کہ بچے دور سے دیکھ کے کہتے ہیں اے بچوں راستہ خالی کر دو، تو دیکھو حبیب امنی آ رہا ہے، اتنا بڑا پاپی ہے، اگر اس کے دامن سے لگنے کے بعد ہوا ہمیں لگ جائے گی تو ہم بھی جہنمی بنا دیے جائیں گے۔ جیسی بچوں نے اتنی بات کہی ہے حبیب امنی تڑپنے لگ جاتے ہیں، رو کے کہتے ہیں اے پروردگار میں تیرا بندہ اتنا بڑا پاپی ہوں کہ تیری بندے یہ آج میرے گناہ سے اتنی نفرت کر رہے ہیں کہ میرے دامن سے لگنے والی ہوا سے اجتناب کر رہے ہیں۔ اب بے قراری کا عالم ہے حبیب کے دل میں، دل اتل پتل ہو رہا ہے، دل کی دنیا بدل چکی ہے، تلاش میں نکلے ہیں اللہ والے کے، اور خدا کی قسم ایک اللہ والے کی چوکھٹ پہ پہنچے ہیں، قدم پکڑ کے کہتے ہیں خطا ہو گئی ہے، ساری زندگی رب کی نافرمانی میں گزار دی ہے، ساری زندگی پیاس لیتا رہا ہوں، لوگوں کو ستاتا رہا ہوں، مہربانی کر دیجئے آج بڑا کے توبہ کرا دیجئے۔ حبیب یمنی کہتے ہیں میں نے اللہ سے سچے دل سے توبہ کی ہے اور روتے روتے واپس پلٹا۔ فرماتے پھر وہی بچے ہیں، وہی راستے ہیں، اور بچوں نے مجھے آتے ہوئے دیکھا ہے تو اب بچے کہتے ہیں اے بچوں راستہ خالی کر دو، حبیب آ رہے ہیں، حبیب یمنی آ رہے ہیں۔ بچے کہتے ہیں اس لیے کیا اس وجہ سے راستہ خالی کر دیں کہ اس کے گناہ دامن سے لگنے والی ہوا ہمیں جہنمی بنا دے گی۔ ایک بچے نے کہا تھا نہیں، اب یہ حبیب یمنی بن گئے ہیں، اب ان کے دامن سے لگنے والی ہوا گناہ جہنم نہیں دے گی۔ اب ڈر یہ ہے کہیں ہمارے قدموں سے اڑنے والی تھا اگر حبیب کے دامن پہ پڑ جائے گی تو ہمیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اس لیے کہ حبیب جب یہاں سے گیا تھا تو سود خور بن کے گیا تھا، اب جو واپس آیا ہے تو رب کی بارگاہ کا مقرب بن گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، علماء سنت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت فیضان اولیاء کرام مفتی حماد رضا مراد آبادی، بہت اچھے۔ مہربانی کرو حرام کمائی سے بچو، اللہ توفیق دے تو حلال کمائی تلاش کرو۔ ہم لوگوں کا مزاج ہے، ہم کہتے ہیں عبادت، تو ہماری عوام عبادت سے مراد صرف